جی السلام علیکم۔ یہ خلافت راشدہ کا دوسرا لیکچر ہے آج۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ڈسکس کیا تھا اور کچھ اہم واقعات ڈسکس کیے تھے، اور آج دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ڈسکس کریں گے۔ تقریباً آپ کا جو دور بنتا ہے وہ 10 سال کا دور بنتا ہے، اور خلافت راشدہ کا سب سے بہترین اور پرامن دور تصور کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو ابو حفص کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، پھر اسلام لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الفاروق کا جو ہے نا وہ ٹائٹل دیا، اور پھر عمر فاروق کے نام سے جو ہے نا وہ جانے گئے۔ آپ صاحب حسب و نسب تھے اور صاحب الانصاب تھے، نسب کا بہت اچھا علم آپ رکھتے تھے، اور لوگوں کے شجرے نسل در نسل آپ کو یاد رہتے تھے۔ چند پڑھے لکھے لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، بہت اچھے تلوار چلانے والے تھے، گھڑ سوار تھے، پہلوان بہت اچھے تھے، ریسلر بہت اچھے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تاجر بھی تھے۔ یہ قطر والوں نے نا حضرت عمر پہ ایک سیریل بنائی ہے، اس کو لازمی دیکھیں۔ وہ جو ہے نا وہ تقریباً 30 ایپیسوڈ کی ایک قسط وہ سیریز ہے، وہ آپ کو مل جائے گی، یوٹیوب سے مل جائے گی یا کسی نیٹ سے مل جائے گی۔ وہ ایک بڑی اچھی سیریز ہے، اس میں اسلام کا سارا دور جو ہے نا ابتدائی دور وہ نظر آتا ہے۔ اگر آپ لوگ کوئی ایفیلیشن رکھتے ہیں اس طرح کی، اگر آپ نہیں اسے دیکھنا چاہتے تو کوئی ایشو نہیں ہے، بکس ہیں اس سے پڑھیں، لیکن اگر آپ کو کوئی ہسٹری کی سیریز دیکھنے کا شوق ہے، تو کوئی ریلیجیس ایفیلیشن آپ کی ایسی نہیں ہے، تو آپ کو لازمی وہ دیکھنی چاہیے۔ تو آپ بہادری کی وجہ سے بہت مشہور ہیں، اپنے انصاف کی وجہ سے بہت مشہور ہیں، اسلام کے دوسرے خلیفہ آپ مانے جاتے ہیں۔ اور ان کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو ہے وہ پڑھا کہ حضرت ابو بکر کا انتخاب عام مسلمانوں کی جماعت میں ہوا ہے، جس طرح ایک ووٹنگ کا طریقہ کار ہوتا ہے، یا ایک کافی سارے لوگ اکٹھے ہو کے کسی کا انتخاب کر لیتے ہیں، تو اس طرح پہلے خلیفہ کا اسلام کا انتخاب ہوا۔ دوسرے خلیفہ کا انتخاب جو تھا وہ پہلے خلیفہ نے نامزد کر دیا تھا حضرت عمر کو دوسرا خلیفہ۔ تو اس طرح دو طرح کے جو ہے نا وہ ہمیں ایک پیٹ مل گیا کہ خلیفہ کا انتخاب کس طرح ہو سکتا ہے۔ پہلا کہ یا تو جماعت مسلمانوں کی وہ انتخاب کر لے، یا جو موجودہ خلیفہ ہے وہ نئے خلیفہ کا نامزد کر دے۔ موروثیت نہیں ہے اس میں کہ موروثی وراثت چلتی رہے، نہیں، یہ ایک جو موجودہ خلیفہ کسی شخص کو قابل سمجھتا ہے، اس کی قابلیت کی بنیاد پر وہ اپنے جو ہے نا نامزد کر جائے آنے والے خلیفہ کو۔ تو یہ پہلی دفعہ ہوا تھا اسلام میں، اور ایک میرٹ پر جو ہے عمر فاروق کا جو ہے انتخاب کیا گیا تھا، تو اس کو بھی اڈاپٹ کیا گیا۔ باقی جو حضرت عمر کا دور ہے، یہ خلفائے راشدین میں سب سے بہترین تصور کیا جاتا ہے، ایڈمنسٹریٹیولی بھی اور ہر طرح سے۔ ایک بڑا پرامن دور یہ 10 سال کا دور جو ہے نا مانا گیا ہے۔ اس میں کیا کیا اہم واقعات ہوئے ہیں، کیا کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو امینڈمنٹس کی ہیں، انوویشنز کی ہیں، وہ ساری ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ساری جو ہے نا یہ چیزیں آپ کو ملیں گی، جو ہے الفاروق کتاب ہے علامہ شبلی نعمانی کی، اس کے اندر بہت ڈیٹیل سے یہ سارا کچھ بتایا گیا ہے۔ تو یہ ریفرنس ہے اس یعنی کہ لیکچر کا کہ الفاروق کا ضرور مطالعہ کریں۔ تو سب سے پہلے جو گورنمنٹ تھی وہ مجلس شورا کے تحت گورنمنٹ چلائی گئی۔ مجلس شورا کا عام اجلاس بھی ہوتا تھا، خاص اجلاس بھی ہوتا تھا، جس میں جو مصاحب تھے بہت قریبی ساتھی تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو گئے، حضرت عثمان ہو گئے، حضرت طلحہ حضرت زبیر ہو گئے، اس کے علاوہ عبد الرحمن بن عوف ہو گئے، یہ خاص شورا تھی۔
بہت خاص مشورے ان سے کیا جاتے تھے. اس کے علاوہ مسجد میں جو ہے نا وہ مجلس شورا کا ہوتا تھا. تو شورائی گورنمنٹ تھی, کنسلٹیٹیو گورنمنٹ تھی جو مشورے سے چلتی تھی. تو یہ بڑی اچھی چیز تھی اس گورنمنٹ کی. دوسرا یہ ہے کہ حضرت عمر نے ٹیکس سسٹم اسلام میں جو ہے نا وہ متعارف کروایا. اس سے پہلے عرب میں جو ہے نا وہ ٹیکس کا رواج نہیں تھا. لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے تھے کہ کچھ چیز آپ نے گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دینا ہوتا ہے, کوئی محاصل بھی دینے ہوتے ہیں, کوئی زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے. لیکن حضرت عمر نے مختلف قسم کے ٹیکس متعارف کرائے. اس کے علاوہ اس میں عشور شامل ہے, خراج ہو گیا, ایگریکلچر کا ٹیکس تھا, زکوٰۃ ہے, مال غنیمت کا تھا. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا حضرت عمر نے ایک ڈاکومنٹڈ کر دیا تھا ان ساری چیزوں کو. کہ جس طرح اب کوئی فوجیں نیا ملک فتح کرتی تھیں تو وہ جو زمینیں تھیں وہ فوج کی ملکیت نہیں ہوتی تھی, بلکہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ یہ گورنمنٹ کی ملکیت ہے, حکومت کی ملکیت ہے. اس پہ جو ٹیکس ہوگا وہ حکومت کو پے کیا جائے گا, اور جو اس کا مالک ہوگا وہ ٹیکس پے کرے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے ایگریکلچر پہ ٹیکس تھا. پھر جو زمی وہ لوگ تھے جو غیر مسلم آپ کے زیر سایہ رہنا چاہ رہے تھے, وہ اپنا ٹیکس دیتے تھے, اپنی حفاظت کا ٹیکس دیتے تھے. تو اس طرح زمینوں کو تقسیم کیا گیا عشری زمینوں میں اور خراجی زمینوں میں. تو عشر جو ہے 10% ٹیکس لگایا گیا. اس کے علاوہ جو ٹیکس حضرت عمر نے ادھر عرب میں متعارف کرایا وہ عشور کا ٹیکس تھا. وہ یہ ٹیکس تھا کہ جب مسلمان تاجر یا عرب کے تاجر روم میں جاتے تھے یا فارس میں جاتے تھے تو اپنی چیزیں بیچتے تھے تو اس پہ وہ 10% کا ٹیکس دیتے تھے. تو یہ جب وہ رومی تاجر ادھر عرب میں آتے تھے تو کوئی ٹیکس نہیں ہوتا تھا. تو حضرت عمر نے جو ہے نا وہ کیا کہ اگر کوئی باہر سے تاجر ہماری مسلمانوں کی زمین میں آئے گا تو وہ بھی 10% جو ہے نا وہ اس کا ٹیکس دے گا, تو وہ اس میں جو ہے نا وہ اپنی چیزیں بیچ سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں. اس طرح جو بھی کوئی باہر کا تاجر اجازت نامہ لیتا تھا اسے 10% اس کا جو ہے نا وہ پے کرنا پڑتا تھا. تو پھر جو ہے نا وہ اپنی چیزیں بیچنے کے قابل ہوتا تھا. پھر مال غنیمت کا تھا. مال غنیمت کا جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طے کر کے گئے تھے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ قانون بنایا تھا, تو اسی طرح جو ہے نا وہ تقسیم کیا جاتا رہا. تو کئی چیزوں پر ٹیکس لگایا, گھوڑوں پر بھی جو ٹیکس لگایا گیا تھا. اس کے علاوہ زمینوں کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو اس کے علاوہ محکمہ آب پاشی, اس پہ بھی جو ہے نا ٹیکس لگایا گیا تھا. پانی پہ جو زمینیں نہری پانی سے سیراب ہوتی ہیں یا ویسے ہوتی ہیں, تو یہ ساری جو ہے نا ایک بڑا ڈاکومنٹڈ سسٹم قائم کیا تھا. اس کے بعد حضرت عمر پہلے وہ خلیفہ تھے جنہوں نے جو ہے نا عدالت کو حکومت سے علیحدہ کر دیا تھا, جوڈیشری کا سسٹم علیحدہ کر دیا تھا. اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو تھا نا وہ جو خلیفہ ہوتا تھا وہی عدالتی سربراہ بھی ہوتا تھا, وہی فیصلے کرتا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہی تھا. لیکن حضرت عمر نے ایک باقاعدہ علیحدہ محکمہ بنا دیا تھا جوڈیشری کا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے علاقے جو تھے وہ مسلمانوں کے زیر کنٹرول آ گئے تھے, تو جو ہے نا وہ مشکل ہوتا جا رہا تھا نظام. تو فوراً حضرت عمر نے فوراً جو ہے نا وہ علیحدہ کر دیا, اور بڑے قابل لوگ جو ہے نا وہ قاضی اور جج مقرر کیے. اس میں ان کے ٹیسٹ ہوتے تھے باقاعدہ, اور جو بھی یعنی کہ وہ کرائٹیریا رکھا تھا اس میں سب سے پہلا کرائٹیریا یہ تھا کہ جج جو ہے وہ صاحب حیثیت شخص ہونا چاہیے, کہ جس کو کوئی جو ہے نا رشوت نہ دے سکے یا جس کو اپنے ساتھ نہ ملا سکے. تو یہ ہم نا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے جب ایڈمنسٹریشن سسٹم جو ہے ہم نیکسٹ لیکچر میں, لیکچر نمبر 4 میں ہم ڈسکس کریں گے. تو اس وقت جو ہے نا ہم یہ سارا ڈیٹیل سے جوڈیشری کا ڈسکس کریں گے. ابھی تو صرف چیدہ واقعات ہم بتا رہے ہیں. تو حضرت عمر نے جو تھے وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے عرب میں پولیس کا جو ہے نا وہ محکمہ قائم کیا, اور جیل ایک باقاعدہ جیل اسٹیبلش کی گئی تھی. مختلف علاقوں میں جیل خانے بنوائے. لوگ لمبی لمبی سزا کاٹتے تھے, بڑی مشکل ہوتی تھی, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ مخصوص جگہیں کر دیں کہ یہ جیل خانے ہیں. جس طرح مکہ مکرمہ میں صفوان بن امیہ کا گھر خرید کر وہ اسے جیل ڈکلیئر کیا. اس کے علاوہ جو ہے نا باقی صوبوں میں بھی جیل خانے بنوائے گئے تھے جس میں یہ سزا دی جاتی تھی لوگوں کو.
اور جو ہے نا جلا وطنی کی سزا بھی جو ہے نا حضرت عمر دیتے تو ایک جزیرے پہ بھیج دیتے تھے، اور وہاں جو ہے نا وہ ایک جیل خانے کے طور پہ کام ہوتا تھا۔ اس کے بعد باقاعدہ بیت المال کا قیام عمل میں لایا گیا، یہ حضرت عمر کے دور میں ہی لایا گیا تھا۔ اس سے پہلے کوئی خاص بلڈنگ نہیں تھی، کوئی خاص عمارت نہیں تھی بیت المال کی، لیکن حضرت عمر نے جو ہے نا اس ضرورت کو سمجھا اور پھر جو ہے نا بیت المال کو قائم کیا۔ تو اس سے پہلے جو تھی وہ ایک جگہ پہ رکھ دی جاتی تھی دولت، لیکن جس طرح زیادہ علاقے فتح ہوتے گئے اس کی باقاعدہ بلڈنگ بنتی کی۔ ویسے تو حضرت عمر بڑے کفایت شعار تھے، لیکن اس معاملے میں جو تھا نا انہوں نے بیت المال کی بلڈنگز جو تھیں، عمارتیں بڑی اعلیٰ قسم کی اور بڑی اچھی بنوائی تھیں، اور اس میں جو ہے نا بیت المال کے افیسرز مقرر کیے گئے، جس طرح حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے فائنانس منسٹر کے طور پر کام کرتے تھے اور بیت المال کی ساری نگرانی وہی کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے جو بھی خزانہ آتا تھا وہ لوکلی پھر جو ہے نا وہ ہر صوبے کا اس کے بیت المال میں جاتا تھا، اور اس طرح وہ ڈسٹریبیوشن ان کی ہوتی تھی۔ اس کے بعد جو ہے پبلک ورکس کا ڈپارٹمنٹ حضرت عمر نے جو ہے نا وہ اسٹیبلش کیا، اس میں اس کے تحت جو ہے وہ بہت سارے ہاسپٹلز بنائے گئے، اس میں بہت ساری نہریں کھدوائی گئیں، یہ سارا پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کا کام تھا۔ اس کے ساتھ اس نے پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ نے کئی سارے شہر آباد کیے، جس طرح بصرہ کا شہر ہے، کوفہ کا شہر ہے، یہ قاہرہ جسے اس وقت فسطاط کہتے تھے مصر میں، یہ سارا بنایا گیا۔ مساجد وغیرہ بنائی جاتی تھی وہ اسی ڈپارٹمنٹ کے انڈر تھی۔ اس کے علاوہ بہت سارے دارالعمارہ جو ہیں وہ بنائے گئے، اس کے علاوہ دیوان جنہیں دفاتر کہا جاتا تھا یہ بنائے جاتے تھے۔ یہ سارے جو ہے نا یہ پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کے انڈر بنائے گئے۔ مہمان خانے ہو گئے، سڑکیں ہوگی، پلوں کا انتظام ہو گیا، تو جو بھی رفاع عامہ کے کام تھے اس وقت، جو بھی چوکیاں بنائی گئیں، سرائیں بنائی گئیں، یہ سارے جو ہے نا حضرت عمر کے دور میں اس ڈپارٹمنٹ کے انڈر جو ہے نا وہ کام کیے۔ اس کے بعد آرمی کی تنخواہیں مقرر کی آپ نے، فوجیوں کو جو ہے مخصوص تنخواہیں ان کے رتبے کے حساب سے دی جاتی تھی، جس میں سب سے پہلے جو تھا وہ مہاجرین بدر کا حصہ تھا، اس کے بعد جنگ احد کے شرکاء کا وظیفہ تھا، اس کے بعد فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ان کا تھا، اس کے بعد فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، اور اس کے بعد جنگ قادسی اور یرموک میں جو شریک ہوتے تھے، پھر اینڈ میں اہل یمن کا جو ہے نا وہ اسکالرشپ تھا۔ تو اس طرح جو فکسڈ پے تھی وہ اس درجے کے حساب سے تھی۔ پھر فوجی انتظام بڑا اچھا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد تمام ملک جو تھا، جو بھی تمام علاقہ تھا، وہ سب کو فوج بنا دیا تھا، کوئی مخصوص فوج نہیں تھی۔ مقصد یہ تھا کہ جو بھی جنگی فنون جانتا ہے، جو جنگ لڑ سکتا ہے، جو صحت مند ہے، وہ ملک کا فوجی ہوگا، اور اگر وہ جب بھی اسے ضرورت پڑتی ہے اس کی مخصوص تنخواہ ہوتی تھی، مخصوص پے ہوتی تھی، اسے اس کا پے کیا جاتا تھا، اور لڑائی میں جب بھی اس کی ضرورت پڑتی اسے بلایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جو تھی وہ آرمی کی کنٹونمنٹس بنائی گئی تھی، جو چھاونیاں قائم کی گئی تھیں، بہت سارے فوجی صدر مقامات بنائے گئے تھے، جو مین یعنی کہ اسٹریٹجک ایریاز تھے، ان میں جو ہے بہت اچھے قلعے بنائے گئے، اور اسٹریٹجک پوائنٹس جو تھے انہیں جو ہے نا اسٹیبلش کیا گیا تھا اس سوچ کے ساتھ، انہیں جند کا نام دیا جاتا تھا۔ آج بھی یہ موجود ہیں، جس طرح کوفہ ہو گیا، مدینہ ہو گیا، بصرہ ہو گیا، موصل ہو گیا، کیرو ہو گیا، الیگزینڈریا ہو گیا، اردن ہو گیا، فلسطین ہو گیا۔ تو یہ سارے جو تھے یہ مین پوائنٹس تھے، مین کنٹونمنٹس تھی۔ اس طرح فوجی بیرکس بنائی گئی تھیں، ہر یعنی کہ کنٹونمنٹ میں فوج کا دفتر ہوتا تھا، استبل ہوتے تھے گھوڑوں کے لیے، اور ان کا بڑا اچھا انتظام ہوتا تھا، سرائیں ہوتی تھیں فوج کے ٹھہرنے کے لیے، وہ بڑا اچھا انتظام کیا جاتا تھا، اور ہر فوجی چھاونی میں ایک مخصوص فوج رہتی تھی تاکہ جب بھی ضرورت پڑے ان سے کام لیا جا سکے۔ تو اور فوجی ہونے کے لیے ضروری نہیں تھا کہ آپ مسلمان ہوں،
کوئی بھی اجمی ہو، رومی ہو، ہندوستانی ہو، یہودی ہو، اگر وہ مسلمانوں کی فوج میں آنا چاہتا ہے تو اسے ویلکم کیا جاتا تھا، اور ہر طرح کی فوج جو ہے نا وہ تیار کی جاتی تھی، اور جس طرح ٹائم گزرتا جاتا فوجی دفتر کو مزید وسعت دی جاتی، ان کا جو ہے فائنینشیل سیٹ اپ علیحدہ کیا جاتا ہے، ایڈمنسٹریشن سیٹ اپ علیحدہ کیا جاتا ہے، تو باقاعدہ جو ہے وہ کمیونیکیشن کا ایک نظام موجود تھا۔ جس طرح ان کا رینک بڑھتا تھا، ان کی تنخواہوں میں مزید اضافہ ہوتا رہتا، ان کی ترقی ہوتی جاتی، تو یہ جو ہے طریقہ کار جو اس طرح چلتا رہا۔ بہار کی فوج علیحدہ تھی، خزاں کی فوج علیحدہ تھی، آب و ہوا کے لحاظ سے فوج کو جو ہے نا وہ بنایا گیا تھا، ان کا پورا ایک لباس تھا، تو مختلف حصے تھے فوج کے، ٹھیک ہے، ان کے کام اسٹیبلش تھے، انہوں نے کس طرح کام کرنا ہے، کس طرح جو ہے نا وہ آگے بڑھنا ہے، کس طرح پیچھے ہٹنا ہے، ہر طرح سے ٹرینڈ فوج تھی۔ تو اس کے علاوہ جو ہے جب ہم حضرت عمر کے دور میں ایکسپینشن کی بات کرتے ہیں تو رومن امپائر کو گرایا گیا، دمشق مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اردن آیا، حلب کا سارا ایریا جو آج کل شام کا ایریا کہلاتا ہے یہ سارا مسلمانوں کے قبضے میں آیا، پرشین امپائر گری، قادسیہ کی جنگ ہوئی، مدائن کا علاقہ سارا قبضے میں آیا، بہت خطرناک جنگ ہوئی تھی مدائن کی، اور قادسیہ میں تو سعد بن ابی وقاص کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ مکران کا ایریا جو ہے یہ سارا خراسان، مکران جسے ہم آج کل بلوچستان کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو یہ سارا ایریا مسلمانوں کے انڈر آیا، اور سب سے اہم فتح جو تھی وہ بیت المقدس کی فتح تھی، یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں آیا، حضرت ابو عبیدہ اور عمر بن عاص نے مل کر جو ہے نا وہ فتح کیا تھا، اور پھر حضرت عمر کا پورا سفر یاد آتا ہے کہ وہ مدینہ سے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے گئے، اور اس کے بعد حضرت عمر بن عاص نے مصر کو بھی فتح کیا، اسکندریہ، الیگزینڈریا جو کہ یونانی دور کا ایک بہت عظیم شہر تھا وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور علمی شہر تھا اس وقت، جو ہے نا علمی اور عسکری لحاظ سے بہت اہم شہر تصور کیا جاتا تھا۔ پھر آذربائیجان اور آرمینیا جسے سینٹرل ایشین علاقہ کہتے ہیں، یہ ماورا النہر آگے آرمینیا تک، آذربائیجان تک مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ پھر جب یہ سارے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تو حضرت عمر نے جو ہے نا انہیں 8 بڑے صوبوں میں، 8 بڑے ڈسٹرکٹ میں جو ہے نا وہ پروونسز میں تقسیم کر دیا، جس میں ایک مکہ کا ایریا تھا، مدینہ تھا، یہ سارا حجاز کہلاتا تھا، سیریا شام کا ایریا ہو گیا، جزیرہ کا علاقہ ہو گیا، اس کے علاوہ بصرہ ہو گیا، کوفہ ہو گیا، مصر کا علاقہ ہو گیا، پیلسٹین ہو گیا، پرشین ڈسٹریبیوشن جو تھی، مطلب کہ پرشین جو علاقے تھے، خراسان ہو گیا، اور اس کے مکران کے علاقے وہ اسی طرح رہے تھے جس طرح اس نے فارسی بادشاہیت نے جس طرح انہیں تقسیم کیا ہوا تھا۔ یہ 8 بڑے صوبے تھے، مکہ، مدینہ، شام، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، مصر، فلسطین اور پرشین ڈسٹریبیوشن، یہ مین جو تھے یہ علاقے تھے۔ تو اس طرح جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے حضرت عمر نے اپنا وقت گزارا۔ باقی حضرت عثمان کا جو پیریڈ ہے وہ کس طرح ان کی سلیکشن ہوئی، کس طرح حضرت عمر کو شہید کیا گیا، یہ سارا ہم جو ہے نا اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو اس کو جو ہے پڑھنے کا جو سورس ہے وہ الفاروق ہے شبلی نعمانی کی، اور عمر سیریز ہے قطر والوں کی۔ یہ دونوں بہت اچھے اور ریلائبل سورسز ہیں، ان کو دیکھیں، اور انشاءاللہ جو ہے نا یہ بہت اچھے طریقے سے آپ کو ہسٹری آف اسلام سمجھ آئے گی اس میں۔ شکریہ۔